مقدمے کرانے والے کو نہیں جانتی. تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح لوگ مجھے جانیں گے جس نے مجھ پہ مقدمے کرائے وہ ہمیشہ گمنام بدنام اور تاریکیوں میں رہے گا. میں نے ان سے کہا مجھے اپنے گھر میں بھگت سنگھ نہیں چاہیے, مجھے اپنا شوہر چاہیے, اپنے گھر کا سکون چاہیے جو ایک عورت کو کرتی ہے. ہماری سیٹل لائف 12 سال ہو چکے تھے. اور میں نے کہا بارش کا پہلا قطرہ تو کسی کو بننا ہے. اور ایک خوف کی پوری لہر میرے جسم میں گئی اور مجھے اب تھا کہ یہ شخص اب نہیں مڑے گا. ملک سے وہ جانا نہیں چاہتے تھے, ویزا ان کے پاس تھا نہیں. پر جب یہ میسج آیا نا کہ ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری ویڈیوز پھیلائیں گے تو وہ بے لباس نہیں ہونا چاہتے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے انہیں عارضی طور پہ جانا پڑا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں واپس آ جاؤں گا. میں کووڈ سے ریکور کر رہی تھی, میں سفر کرنے کی حالت میں نہیں تھی, میرا بھی پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تھا, ہم اتنے گھومنے پھرنے جاتے ہی نہیں تھے. اب وہاں پہ وہ جا کے زیادہ بے باک ہو گئے, اپنا یوٹیوب شروع کر دیا. جب انہیں ٹارگٹ کیا گیا تو وہ اتنا بروٹل تھا کہ مجھ تک وہ تمام تصویریں پہنچائی گئیں کہ میں دیکھ لوں کہ یہ دیکھ لو اپنا شوہر. سچ بولتا تھا نا, ہم نے دیکھو اس کا کیا حال کیا. کل کی بون مسنگ تھی کیونکہ بلٹ بون جو تھا وہ ہیڈ شاٹ تھا. کتنی نہیں تھی, نیلز نہیں تھے, پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, بروز ہی بروز تھے. ایک آنکھ کھلی تھی, ایک بند تھی, کیونکہ گولی وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے نکلی تھی. صحیح سالم شوہر بھیجا تھا, صحت مند باہر بھیجا تھا, اور اس انتظار میں تھی کہ اسی طرح واپس آئے گا. یہ سب اس لیے کیا گیا کہ باقی سب بھی خاموش ہو جائے. دیکھو ہم نے اس کا کیا انجام کیا. ویسے تو ان کے بہت کلوز تھا لیکن ان کے بینیفیشری نہیں تھا, کیونکہ اس سے فائدہ نہیں لیتا تھا. وہ چپ نہیں کیا, اس نے جمہوریت کے لیے, اصل جمہوریت کے لیے آواز بلند کرتا رہا کہ اس ملک میں ڈیلز کے ذریعے سے, این آر اوز کے ذریعے سے جمہوریت نہیں آئے گی, ووٹ کے ذریعے سے آئے گی. اور جمہوریت اور صحافت کا بہت کلوز رشتہ ہے. آج دیکھیں, آج ہمارے ساتھ اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے, میں ان کی شکر گزار ہوں. اب کیس نہیں چل رہا پاکستان میں, آئینی عدالت ہمارا کیس نہیں سن رہی ہے, ہم نشستوں پہ ہی بیٹھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں عدالت جاتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتی ہوں. مجھے عدالت جا کے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ مجھے کوئی انصاف مل جائے گا. ایسے لگتا ہے ارد گرد ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, ان میں سے پتہ نہیں کتنے دوسرے فریق بھی تو آئے ہوئے ہوتے ہیں نا جن پہ ہمیں شک ہے. جب بھی میں نشست پہ بیٹھ رہی ہوتی ہوں اتنے میں ہمارا کیس وہ آگے کی تاریخ حکومت لے لیتی ہے. ہم آج تک 3 سال میں وہ ایک ایم ایل اے کر کے اس میں توثیق نہیں کر سکے, اور میں وہاں کے ہائی کورٹ سے, اپیل کورٹ سے ہوتے ہوئے آج سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دیا. کم از کم ان کی جج نے مجھے سنا تو صحیح ہے 3 سالوں میں. ہمارے ججز, میں روسٹرم پہ کھڑی ہوتی ہوں, وہ نہیں سنتے, بولنے کی اجازت نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے دستے شفقت, آج تک ہمیں چیف جسٹس نے نہیں کہا کہ آپ سارے صحافی مل کے آئیں اور بتائیں کہ آپ کی کیا مسائل ہیں, ہم حل کرتے ہیں, یا آئینی عدالت ہمیں بلائے, وہ تو ہمیں سننا ہی نہیں چاہتے. ہمارے پاس بطور سٹیزن کیا ہم بھی تو ایک ستون ہے نا, آپ ہمیں کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اگر ایک ستون ریاست کا گر گیا تو کیا ریاست یوں ہو جائے گی؟ یوں نہیں رہے گی. آپ ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے, نہ ہمارے پاس بجٹ ہے, نہ ہمارے پاس بڑے بڑے گولف کلب ہیں, نہ ہماری سوسائٹیاں ہیں, نہ ہمیں جو ہم سب کچھ اپنے اون پہ کرتے ہیں. تو آپ ہمیں وہ بھی نہیں کر, آپ ہمیں بولنے نہیں دے رہے, آپ ہمیں آئینہ نہیں دکھانے دے رہے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کیس میں وہ یہ ہے کہ کینیا میں گولی چلانے والوں کا تو چل رہا ہے کیس, ان کا سپریم کورٹ اب مجھے سنے گا, 1-1.5 سال میں وہ مجھے فیصلہ دے دیں گے وہاں سے. پر یہاں کون سنے گا؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اپنا یہ اعلامیہ جاری کریں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں حاضر سروس ججز کا, اور وہ اس کے اوپر کارروائی کریں, اور ان تمام لوگوں کو بلائیں جنہوں نے ارشد کو دھمکایا, اس کا شو بند کرایا, اور 16 FIRs والے ان لوگوں کو بلائیں جن کے خود جرائم پیشہ آپ کے ریکارڈ سے پیچھے. چائے پیتا پیتا کوئی شخص جائے گا, فلاں انٹر نے یہ بات ٹھیک نہیں کی, اس میں مقدمہ درج کر, جو اس میں مقدمہ درج ہو جائے گا. ہمارے تو یہ حالات ہیں کہ ہمارا گھر پریس کلب پہ بھی حملہ ہو چکا ہے, یعنی کہ وہ ہمیں ریاست کے چوتھے ستون کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. دوسری چیز کہ ہمارے ہاں بہت صاحب ثروت امیر صحافی بھی ہیں جن کے لاکھوں میں پیکیجز ہیں. انہیں یہاں پہ ایک جو ہے وہ کمیشن قائم کرنا چاہیے, ایک فنڈ قائم کرنا چاہیے ان صحافیوں کی فیملی کے لیے جن کی وفات ہو جاتی ہے, جو شہید ہو جاتے ہیں, جن کی بیوائیں اور بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. میں نے حامد میر صاحب کی پٹیشن کا حصہ بننے کی کوشش کی اور ان 14 صحافیوں کے نام بھی ڈالے جو ان 2 سالوں میں قتل ہوئے ہیں. اور یہ غزہ کے بعد دوسرا بڑا نمبر ہے
کہ ایک ملک میں جنگ بھی نہیں ہو رہی اور 14 صحافی قتل ہو کر سندھ حکومت یہ کہہ کے بری الذمہ ہو جاتی ہے اس کی ذاتی دشمنی تھی، یہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل ہوئے. ہمیں ایک تو ہراسانی کے حوالے سے سیریس کمیٹی کی ضرورت ہے کہ جس کو دھمکی آ رہی ہے وہ قتل بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، اور جس کی فیملی پیچھے اکیلی رہ جاتی ہے اس کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے. تو میری آپ سے ایک تو یہ گزارش ہے کہ ہمیں مل کے سپریم کورٹ جانا چاہیے، چیف جسٹس سے ملنا چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ 3 سال آپ ارشد شریف کو دھمکانے والوں، ارشد شریف کا شو بند کرانے والوں کسی ایک شخص کو بھی نہیں بلا سکے. آج تک ہماری مدعیت میں FIR ہی درج نہیں ہوئی. کیا ارشد کی والدہ کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے قتل کی FIR ان کی مدعیت کسی کوئی تھانے کا کوئی ہے اردلی اس کے نام سے درج ہوئی ہے ایک فیک FIR؟ آپ سوچیں یہ مقام ہے اس ملک میں انصاف کا. تو آپ لوگ ایک تو میرے ساتھ اقوام متحدہ چلیں جو یہاں پہ ان کا آفس ہے، EU چلیں، اور دوسرا کہ ہمیں چیف جسٹس کو اور کس کے پاس جائیں. فارم 47 کی حکومت سے میں نے کبھی کوئی گزارش نہیں کی اور نہ میں کبھی کروں گی. یہ سلسلہ رک جانا چاہیے. اگر ہم نے اسے نہیں روکا، ہم نے اس پہ بات نہیں کی، ہم نے مل کے جدوجہد نہیں کی، اللہ نہ کرے کل کسی اور کا نمبر ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو 14 لوگ اس سال 2 سالوں میں اس نئے رجیم میں قتل ہوئے صحافی، کیا ان کے لواحقین کہیں جدوجہد کر پا رہے ہیں، کہیں بول پا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو پھر ایک پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا ہے، ہمارے اپنے ادارے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں، ایک دوسرے کے کہنے پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ ہمیں ایک میکینزم بنانا ہوگا اس ہراسمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے. ہم اپنے قیمتی صحافیوں کو اس طرح نہیں کھو سکتے، گولیاں لگ جائیں، ہراسانی ہو جائے، ان کی جابس چلی جائیں. ہمیں مل کے اس پہ کام کرنا ہوگا. اور دوسری چیز کہ ہمیں فنڈ قائم کرنا ہوگا اپنے ان تمام صحافیوں کی بیواؤں کے لیے، بچوں کے لیے جو اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.